ہم نے جان لیا کہ وہ احد ایک ہے، وہ صمد بے نیاز ہے اور اس کا کوئی کفو ہمسر نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، پوری کائنات میں جتنی بھی کافر، مشرک اور بے دین گزرے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو خالق، رازق اور مالک مانتے تھے۔ قرآن اس کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر وہ کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع، توحید ربوبیت، اللہ کو اپنے رب ہونے میں اکیلا ماننا۔ ربوبیت کا مطلب ہے اللہ ہی خالق، پیدا کرنے والا، مالک، ہر چیز کا مالک، مدبر، نظام چلانے والا، اور رازق، رزق دینے والا۔ یہ وہ پہلو ہے جن کا اقرار مشرکین مکہ بھی اقرار کرتے تھے۔ سورۃ المومنین آیت نمبر 84-85 میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ آپ پوچھیں کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ کا ہے۔ آپ کہیں پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ آیت میرے بھائیوں ایک حجت ہے۔ اللہ ان سے کہتا ہے، جب تم مانتے ہو کہ میں نے ہی زمین پیدا کیا، میں نے ہی زمین کا نظام چلایا ہے، تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ بات دل میں اتارنے کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ سمندر میں ایک جہاز جا رہا ہے اور اس جہاز میں بڑے بڑے پیروکار بھی ہیں، تعویذیں، گنڈے بیچنے والے بھی ہیں، اور اپنے بزرگوں پر کامل بھروسہ رکھنے والے بھی ہیں، اس میں سوار ہیں۔ اچانک سمندر میں طوفان آتا ہے، جہاز ڈولنے لگتا ہے، موت سامنے نظر آتی ہے۔ اب وہ سارے لوگ جو خشکی پر قبروں کو سجدہ کرتے تھے، مزاروں پر منت مانگتے تھے اور غیر اللہ کو پکارتے تھے، ان کا حال کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَحْرِ عَارَضْتُمْ۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھول جاتے ہو ان سب کو جنہیں تم پکارتے تھے سوائے اللہ کے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو تم رخ پھیر لیتے ہو۔ کیا سمندر میں کسی نے کہا یا غوث المدد؟ نہیں۔ کیا کسی نے پکارا یا داتا گنج بخش بچا لو؟ نہیں۔ سب کی زبان سے کیا نکلا؟ یا اللہ، یا اللہ۔ یہ ہے توحید ربوبیت کا اقرار جو مشکل وقت میں مشرک کے دل سے بھی نکل آتا ہے۔ یعنی جب زندگی اور موت کا فیصلہ ہو
تو انسان فطری طور پر صرف ایک ہی ہستی کو رب کل مانتا ہے، اور وہ ہے اللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل۔ توحید ربوبیت کا اقرار کرنا تو شرک نہیں ہے، لیکن یہ مکمل ایمان بھی نہیں ہے۔ شیطان بھی اللہ کو رب مانتا تھا لیکن جنت میں نہیں گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سب اللہ کو خالق و مالک مانتے ہیں تو اللہ نے ان کو مشرک کیوں کہا؟ سنو، اللہ نے مشرک اسی لیے کہا کہ ربوبیت کو ماننے کے باوجود انہوں نے عبادت کا حق دوسرے کو دے دیا ہے۔ جو اللہ پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ دعا سن نہیں سکتا؟ کیا جو اللہ نظام کائنات چلا سکتا ہے، کیا وہ میری مشکل دور نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، ربوبیت کو ماننے کا فائدہ تب ہے جب ہم توحید الوہیت کو بھی مانیں، یعنی جیسے اللہ خالق ہونے میں اکیلا ہے ویسے ہی وہ معبود ہونے میں بھی اکیلا ہے۔